تو اس سرخ رنگ کی سب سے پہلی وجہ ہے آسٹریلیا کی مٹی۔ تو دوستو آسٹریلیا کی مٹی کوئی عام مٹی نہیں بلکہ اس کی مٹی میں آئرن آکسائڈ کی وافر مقدار موجود ہے، اور یہ وہی ایلیمنٹ ہے جو کہ کوریجن یعنی زنگ کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا کا آؤٹ بیک علاقہ قدرتی طور پر سرخ یا پھر نارنجی رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ ہے طوفان کی طاقت۔ سائیکلون نیریل کی ہوائیں اتنی تیز تھی کہ اس نے سرخ مٹی کو اٹھایا اور اسے کئی کلومیٹر تک ہوا میں بلندی کی طرف پھینک دیا، اور ہزاروں ٹن دھول فضا میں ایک دیوار کی طرح ملک ہو گئی۔ تیسری اور سب سے اہم وجہ ہے روشنی کا جادو، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے اصل کہانی۔ تو گائز جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی 7 ڈیفرنٹ کلرز کا کمبینیشن ہے۔ تو جب سورج کی روشنی اس دھول بھری فضا سے گزرتی ہے تو کچھ رنگ سکیٹرڈ یعنی بکھر جاتے ہیں، جبکہ کچھ رنگ سیدھے گزر کر زمین کی طرف آتے ہیں، جبکہ سائنس میں اسے رے لے سکیٹرنگ کہتے ہیں۔ بلو لائٹ جس کی ویو لینتھ ذرا چھوٹی ہوتی ہے وہ دھول کے ذرات یعنی پارٹیکلز سے ٹکراتا ہے اور بکھر جاتا ہے، جبکہ ریڈ لائٹ یعنی سرخ رنگ جس کی ویو لینتھ ذرا بڑی ہوتی ہے یا لمبی ہوتی ہے، دھول کو پار کر کے سیدھا آپ کی آنکھوں کی طرف آتا ہے، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں آسمان سرخ نظر آتا ہے۔ اور یہ وہی سیم سائنس ہے جو غروب آفتاب کو سرخ بناتی ہے، لیکن سائیکلون نیریل نے اسے 1000 گنا انٹینس بنا دیا۔ سو اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کیا یہ پہلے کبھی ہوا ہے یا یہ پہلی بار ہوا ہے؟ سو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ 2009 میں سڈنی میں ایک ڈسٹ سٹورم آیا تھا جس کی وجہ سے پورا شہر اورنج کلر کی دھند میں ڈوب گیا۔ اسی طرح 2019 میں آسٹریلیا میں جنگلات کو لگی ہوئی آگ کے دوران دھوئیں اور راکھ نے آسمان کو سرخ اور بھورا بنا دیا تھا، لیکن سائیکلون نیریل نے جو منظر پیش کیا وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک اور حیرت انگیز تھا، کیونکہ اس بار مٹی، طوفان اور لائٹ تینوں ایک ساتھ ملی، جس کی وجہ سے اس کی انٹینسٹی کئی گنا بڑھ گئی، کیونکہ اس میں تینوں فیکٹرز انوالو تھے، اور یہ تینوں فیکٹرز ہی آسمان کو سرخ بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ کیا یہ خطرناک ہے؟ تو جواب ہے ہاں اور نہیں۔